السلام علیکم صاحبوں، صدر ٹرمپ نے عرب ممالک سے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے، ہمارا بڑا خرچہ ہوا ہے اس جنگ میں، تو لہٰذا اب تم ہمیں فائنینشیل مدد دو، پیسے ادا کرو۔ تو عرب ممالک جو ہیں وہ یہ کنفیوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو اڈے دے کے یہ جو سیکیورٹی آپ نے ہمیں دی ہے، یہ کیسی سیکیورٹی دی ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ میزائل آ کے گر رہے ہیں، ہماری تجارت تباہ ہو گئی، ہماری نیندیں حرام ہو گئی، ہماری بادشاہتیں ہل کے رہ گئی، ہماری چولہے ڈھیلی ہو گئی، یہ تسی چنگی حفاظت کیتی ہے، یہ حفاظت کی آپ نے، اس کے پیسے دے ہیں ہم آپ کو۔ اب یہ ایک نیا ڈسپیوٹ شروع ہونے لگا ہے۔ اچھا، اب بہت جو اس وقت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے جو انٹیمیڈیشن کا گیم چل رہا ہے نا، امریکہ ایران کو، ایران امریکہ کو جو روک رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا اینڈ جو ہے وہ کوئی ڈینجرس اینڈ نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ اینڈ گیم کیا ہے؟ اینڈ گیم ڈینجرس، بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ کیوں؟ دیکھیے، جب امریکہ نے ایران کے کتنے 80 جگہ مقامات پر پانیوں پہ ادھر حملہ کیا، اس کے مقابلے میں ایران کہاں حملے کرے گا؟ ایران وہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں میزائل پھینکے گا؟ نہیں، وہ ان اڈوں کو ہی نشانہ بنائے گا نا، جو جہاں امریکن فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، اردن، کویت، بحرین، اور اس نے وہاں پہ تماشا لگا دیا، آگ لگا دی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، امریکہ یہ جنگ کیوں کر رہا ہے اور ابھی تک کیوں اس میں شامل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے، اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے، اس پہ ایران کا مکمل کنٹرول نہ ہو۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ اس کا مکمل کنٹرول ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران اگر اس پہ ٹول لگا دے تو پیسہ کمائے گا، پیسہ کمائے گا تو ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایران یہ چاہتا ہے اور امریکہ اس ترقی کو روکنا چاہتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ ایسے نہ ہو۔ شروع میں انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا، اب سوچ و وچار کے بعد وہ پہنچے کہ نہیں، ہم بہت پریشر میں تھے اور ہم نے وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے جہاں پہ نقصان لانگ ٹرم میں زیادہ ہے۔ اب وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ گیم چلتا ہے دونوں طرف سے، اور ایران جو ہے وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے، اس کو پیچھے ہٹانا مشکل ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے اپنے تمام جرنیلوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کی اجازت طلب کریں گے یا یہ عندیہ دیں گے ان کو کہ ہمیں ایٹامک ویپن یوز کرنا چاہیے ایران کے خلاف۔ اچھا دیکھیے، صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہے گا، جو بھی صدر جانے والا ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو تاریخ میں ایک ونر کی حیثیت سے یاد کیا جائے، اور انہوں نے جو آج تک حرکتیں کی ہیں، باولے پن کی، یہ جنگ میں شامل ہو گئے، تو اس سے ان کا امیج جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں یہ ایک ایسا حملہ کریں کہ یہ ونر کی حیثیت کی تصویر ان کی بن جائے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے جلدی سے پاکستان کے حالات کی طرف۔ دیکھیے، کل میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ مولانا صاحب جب آئے نا تو سمجھ جائیے گا کہ یہ اب جرنیلوں کی مدد کو آ گئے ہیں۔ اور فرق جو ہے، میں اگر ہو سکا تو یہ آپ کو ایک کلپ بھی دکھاتا ہوں کہ دیکھیے کل یہ کیسا چیخ رہے تھے جرنیلوں کے خلاف، اور آج جرنیلوں کی کیسی ذہانت سے مدد کر رہے ہیں کشمیر میں۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کیا تھا، جی ہاں یہ سچ بات ہے، ان سے رابطہ کیا تھا کشمیریوں نے پہلے 2 ہفتے پہلے، اور ان سے کہا تھا آپ بیچ میں آئیے اور اس کا تذکرہ کراتے، تو انہوں نے دلچسپی نہیں لی اور کہا تھا کہ نہیں، وہ جو ہے نا میں ابھی سوچوں گا، اور وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ بات ختم ہو گئی۔ اب آج یہ پتہ ہے کہ اب بہت ہی دھیمے لہجے میں آ گئے، ایک لہجہ جو ایک دم اوپر تھا وہ ایک دم نیچے آ گیا ہے، اور کس ذہانت سے جرنیلوں کا کام شروع کر دیا۔ ان کی ٹون سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اگر میں وہ کلپ یہاں پہ آپ کو دکھا سکا۔ آج میری گفتگو جناب بلاول بھٹو زرداری سے ہوئی ہے، وہ مظفر آباد میں ہیں، اور ان سے میری کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے تسلسل میں آج میرا رابطہ ہوا، جس پر انہوں نے
اپنی کاوشوں کا تذکرہ کیا، حکومت سے بات چیت کا تذکرہ کیا، لیکن تاہم چونکہ وہ بھی ابھی کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ہیں اور مجھ سے یہی بات کہتے رہے کہ میں مسلسل کوشش میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ خون خرابہ نہ ہو، کوئی وہاں پر فسادات نہ ہوں اور بات چیت کے ذریعے سے کوئی مسئلے کا حل ہم نکال سکیں، تو انہوں نے کہا میں اس پہ مصروف ہوں. ان کو بھی حکومت سے بات کرنے کے لیے یا مسئلے کے حل کے لیے کچھ مہلت چاہیے. اس موقع پر میں عوامی ایکشن کمیٹی سے ایک بار پھر یہ اپیل کروں گا کہ وہ فی الحال کسی بھی اگلے اقدام سے گریز کریں اور چند روز مہلت دیں تاکہ اگر اس حوالے سے کوئی کوشش ہو رہی ہے تو پیش رفت ہو سکے، اور اگر پیش رفت ہوتی ہے اور مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، یہ کشمیر کے لیے بھی بہتر ہے، اور کشمیری عوام اور پاکستانی عوام کے درمیان باہمی اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اس کی ازحد ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں میری بلاول بھٹو سے بات ہوئی ہے کیونکہ ان کی وہاں حکومت جعلی حکومت بنوائی ہوئی ہے جرنیلوں نے، اور میں ایکشن کمیٹی والوں سے کہوں گا کہ ابھی جو ہے وہ فی الحال جو ہے یہاں پر کوئی ایسی بات نہ کریں اور جو ہے اپنا ایکشن جو ہے اس کو روک دیں. یہاں پہ یہ جرنیلوں کی مدد شروع کر دی انہوں نے. اچھا، میں نے کل جب ان کے لیے ایک پروگرام کیا تھا اور جن لوگوں نے کرٹیسائز کیا مجھ پہ، مور دین ویلکم، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں میں ان کو لوکیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ کہاں سے کون کر رہا ہے. تو سارے وہ ایجنسی کے لوگ تھے جن کی، دیکھیں آج کل آپ ہر ایک کی وہ معلوم کر سکتے ہیں کون کہاں سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ طریقے ہوتے ہیں یہاں تو نہیں بتانے کے ہیں. تو وہی لوگ تھے جو مولانا کی حمایت میں نوٹس لکھ رہے تھے. تو یہ مولانا ان کے بندے ہیں اور اللہ کے بھی بندے ہیں. یہ اسلام کا کام کم کرتے ہیں، اسلام کا پیغام کم پہنچا رہے ہیں، لیکن جرنیلوں کا پیغام کشمیریوں کو پہنچا رہے ہیں اور بلوچوں کا پیغام جو ہے وہ جرنیلوں کو پہنچا رہے ہیں. یہ رینٹل سروس ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا، اب آئیے، آج میں نے ایک تقریر دیکھی جناب مولانا صاحب کا کیا نام ہے، ابھی میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں. اچھا صاحب، ان مولانا صاحب کا نام ہے، وہ ایم پی اے ہیں بلوچستان سے، ہدایت الرحمان صاحب. ان کی بڑی کنونسنگ تقریر تھی اور فیکٹس پہ موجود تھی، حقیقت پہ مبنی بات کر رہے تھے. ان کے شکوے بجا تھے اور ہم ان کے شکوے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم بلوچوں کے حقوق کے لیے پورا پاکستان، یہ فیلنگ اگر ایسٹ پاکستان کے وقت ہوتی نا ہماری سب کی کہ ہم بنگالیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو پاکستان کبھی نہیں ٹوٹتا. آج یہ صورتحال ہے کہ پورا پاکستان جو ہے، پنجاب، کے پی، سرحد، سب گلگت بلتستان، کشمیر، سب بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں اور ہم ان کا حق لے کے دیں گے ان کو. اگر یہ اسپرٹ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ دکھائی ہوتی، سب خاموش ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ ٹوٹا. اب نہیں ٹوٹنے دیں گے، ان کا حق ان کو دلوائیں گے. اچھا، مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے پورے بلوچستان کا بجٹ جو ہے وہ 206 ارب روپے ہے اور تم نے 260 ارب روپے سے اورنج ٹرین بنا لی، اور وہ پیسے ہمارے تھے، بلوچستان کے تھے. بلوچستان کے پیسے اٹھا کے لے جا کے لاہور تم سجا رہے ہو، بنا رہے ہو، اور یہاں پہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو؟ پیسے ہمارے ہیں، استعمال وہاں ہو رہے ہیں، زمین ہماری ہے، ریسورسز ہمارے ہیں، استعمال وہاں ہو رہے ہیں. وہاں تم 5,000 ارب کی موٹر وے بنا رہے ہو ہمارے پیسے سے. تم نے ہمیں کیا دیا ہے اور تم ہم سے کیا چھین رہے ہو، کیا لے رہے ہو؟ ذرا اندازہ لگاؤ. تم سوئی گیس لے گئے، تم ریکوڈک لے گئے، انہوں نے کہا تم گوادر لے گئے، تم سی پیک لے گئے ہیں، اور ہم خاموش رہے. انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا 10 لاکھ روپے اگر ہم جا کے مانگتے ہیں نا کہ دواؤں کے لیے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور 10 کروڑ روپے وہ
فائر کریکرز چلانے کے لیے، فائر ورک کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تمہارے یہاں تحصیلدار جو ہے اس کے پاس بھی گاڑی، اس کو ڈرائیور، تو ہمارا ایم پی پیدل چلتا چلا آ رہا ہے۔ تم نے ہمیں کیا دیا؟ ایئرپورٹ دیا، وہاں ہم جا نہیں سکتے، ایک عام آدمی وہاں جاتا ہی نہیں۔ پورٹ ہے، اس پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ صحیح طرح سے مچھلی تک نہیں پکڑنے دیتے ہیں، وہ چائنا کے ٹرالر آ کے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس پہ یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام یہ تھا، ہمیں کم از کم ہمارا کام تو کرنے دو۔ وہ کہتے ہیں پنجاب میں تم نے لاہور بنا دیا ہمارے پیسوں سے، ہے ساہیوال کا بجلی گھر، جہلم کا، بھاولپور کا، یہ سب بنا لیے، موٹر وے بنا لیے ہمارے پیسوں سے، اور ہمارے انہوں نے کہا کینسر کا مریض مر رہا ہے، اس کے پاس دوا نہیں ہے، اور تم وہ پیسے یہاں خرچ کرنے کے بجائے یہاں سڑکیں بنانے، یہاں ہاسپٹل بنانے، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کرنے کے بجائے ہمارے بچوں کو اغوا کر کر کے ہیلی کاپٹر سے دھکا دے دیتے ہو نیچے۔ ہماری عورتیں وہاں جاتی ہیں احتجاج کرنے تو ٹھنڈ رات، بہت سردی کی رات میں ان پہ ٹھنڈا پانی پھینکتے ہو۔ یہ سلوک ہے تمہارا ہمارے ساتھ۔ جو زیادتی اسلام آباد کر رہا ہے بلوچوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، اس پہ پورے پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے آئے، کھل کے میری طرف بات کیجئے، صاف بات کیجئے۔ ان کو کہیے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس وقت تک کھڑے ہوں گے جب تک کہ یہ تمہارا حق تم کو نہیں دیتے۔ آج یہ جو حالات آپ اتنے اب تک دیکھ رہے ہیں، ایک آخری بات، تھوڑا سا ٹائم اور لے لوں آپ کا۔ دیکھیے نون لیگ نے کیا کیا ہے کہ عاصم منیر کو کنفیوز کر دیا ہے، خوفزدہ کر دیا ہے، خوفزدہ کر دیا ہے اس کو کہ اگر تم ہم سے الگ ہوئے تو شیر آئے گا اور وہ تمہیں کھا جائے گا۔ ایسی بات ہے نہیں، اس کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے ماں سوائے ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے، اور کوئی لوگ ہی نہیں ملتے اس کو، اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے حق میں یہ خراب حالات نون کے حق میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو اپنے لیے سیکیورٹی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں نون والے، کہ اتنے خراب حالات ہو گئے، اس وقت تم نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو تم ڈوب جاؤ گے، ہم تو ڈوبیں گے، تم ڈوب جاؤ گے۔ یہ اس کی سائیکو سے کھیل رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک فوجی کا کام نہیں ہے ان سویلین سے نپٹنا، یہ سیاست ایک الگ میدان ہے، اس میں بہت دور تک کا سوچا جاتا ہے، اور آپ جو ہے آپ کا یہ کام نہیں، آپ کی یہ ٹریننگ نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے اس میں جتنی دیر کریں گے اتنا بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ان کے پاس تو اتنے دانے ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ یہ تو زندگی گزار لیں گے، پاکستان کا بڑا نقصان کر کے جائیں گے، کر رہے ہیں، ابھی بھی اس وقت بھی ہو رہا ہے، ہر گھنٹے پہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور حالات چاہے پی ٹی آئی مجبور کر پائے یا نہیں کر پائے، حالات خود تم کو وہاں لے جائیں گے جہاں تمہیں پھر سرنڈر کرنا پڑے گا۔ دیکھو ڈکٹیٹرز پتہ ہے کب اکثر آپ تاریخ پڑھیں، جس وقت وہ بہت اسٹرانگ نظر آتے ہیں نا کہ مکمل کنٹرول میں، انہی لمحے میں وہ گرتے ہیں۔ ان کے بھی گرنے کے وہ لمحات آ گئے ہیں، وہ لمحہ کب آئے گا اس کا انتظار آپ کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔